Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میری نسبت کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک یہ امت قد تحقیق خلت جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، عما جو تھے یعملون عمل کرتے، یعنی یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ آباء و اجداد کے اعمال کی جزا و سزا اولاد پر نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت، اس ایس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغت سے پہلے مر جائے، ان کو اپنے ماں باپ کی کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی، ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں کوئی کمائے گا کوئی نفس مگر اس کا وبال اسی پر ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میری نسبت کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا
اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی کہ اللہ کے قرآن کی نص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان جو عمل کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کے لیے اچھا اجر قیامت کے دن اس کا منتظر ہوگا، لیکن اگر اس نے برے اعمال کیے تو پھر وہاں پر اچھے اعمال کی امید رکھ کر نہیں جانا، بلکہ برے اعمال ہی اس کے منتظر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اعمال اور اچھے اس دنیا کے اندر اپنے اعمال اور عقائد کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔